الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على نبينا محمد بعدد كل معلوم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. آواز بلند و سلام کی یہ انجمن حضرت العام کی اللہ کا وسیلہ ہے اور قدسیوں کی شاشان رسول علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ سننا کے بعد قرآن مجید قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیات مبارکہ کا ذکر تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لیے آپ کو تمام جہانوں کے لیے آئے دنیا میں بہت پاک و معظم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رب العالمین اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت عالم کی رحمت ہے. یہ دنیا کی جہاں تک حدیں ہیں اور جہاں تک انسانی وسائل سے آدمی سفر کر کے پہنچ گیا کوئی تو اس کی حد ہے لیکن یہ اس سے باہر بھی ہے اس سے باہر بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ شان فرماتا ہے سرکش شیاطینوں کو کہ تم اس دنیا سے باہر نکل جاؤ, نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ, وہاں بھی میری ہی حکومت پاؤ گے. بے شک. تو رب العالمین اور رب کے محبوب رحمت للعالمین. اب سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت مبارکہ یہ تمام باتوں کو چھانٹ کے ڈال دیا. کیا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں. اب جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو کسی اور کی تعریف تو نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کسی اور کی تعریف ہے بس اللہ کی تعریف ہے. کہتے ہیں اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف کرایا, بے شک اللہ کی تعریف کرایا, لیکن جن کی تعریف اللہ نے کی ہے ان کی تو کرنی ہی پڑے گی. بے شک. اللہ تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا, تمام جہانوں کے لیے رحمت. یا اللہ کتنے جہان ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید حدیث کریمہ اور تفاسیر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے. 18,000 عالم پیدا فرمائے جس میں عالم دنیا بھی ہے. اب 17,999 عالم اور بھی ہے. اب کسی سائنٹسٹ سے یا کسی بڑے سے بڑے جو غوث فروغ سے پوچھیں کہ صاحب پورے ورلڈ کی آپ تفصیل بتا سکتے ہیں
تو زیادہ سے زیادہ وہ دنیا کے ملکوں کو گنوا دے گا، دنیا میں اتنے ملک ہیں۔ لیکن اگر سے کہو کہ ہر ملک کی پوری آبادی کی ہم کو نصف دے نہیں سکتا ہو۔ ہمارا ملک تو دنیا کے ملکوں میں چھوٹے بھی ملک ہے، بڑا ملک ہے۔ اگر ہم اپنے وزیر اعظم سے یا یو پی کے پرائم منسٹر سے کہیں صاحب ہمیں آپ یو پی کی پوری جتنی وہ ہے آبادی اس کے لسٹ دے دو، تو نامکمل ہوگی۔ جی جی نامکمل ہوگی، مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں ایک شہر سے آیا ہے، آج بھی پھر رہا، نہ اس کا ووٹ ہے، اس کا وشے کچھ بھی نہیں ہے، رہنے والا یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہیں بڈھا بھی ہو گیا، ووٹ کہہ رہے تمہارا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک شہر کی سجی آبادی کا کوئی پیش نہیں کر سکتا دعوے کے ساتھ ہمیں نے کمپلیٹ کر دی بالکل، ہزاروں آیا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ 18,000 عالم کو مکمل جانتے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں، اور سرکار بہت سی بات ارشاد فرماتے ہیں میں روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اب جن کی نگاہ میں پورا عالم، یہ عالم دنیا ایک رائی کے دانے کی برابر ہے، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ لگائے گا؟ اور جو عمار صلی اللہ کا اندازہ رحمت العالمین تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کا کون اندازہ لگائے گا؟ جو ولی کو نہ سمجھ سکا وہ نبی کو کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا وہ نبی کو؟ اسی لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر پھرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، دن رات تسبیح چلا کے اس چکر میں رہتا ہے۔ دین کا راستہ وہ بہت سے پاک کی تعلیم میں ہے، دین کا راستہ وہ خواجہ غریب نواز کی تعلیم میں ہے، دین کا راستہ وہ خواجہ قطب صاحب کی تعلیم میں ہے، دین کا راستہ وہ بابا فرید کی تعلیم میں ہے، نظام الدین اولیاء کی تعلیم میں ہے۔ ارے اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو دین کے ستون ہیں، جو دین کے علمبردار ہیں، جو دین کے پیشوا ہیں، جو دین کے مقتدا ہیں، جو دین کے حاجی ہیں، جو دین کے رہبر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے یہاں ملے گا، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ بے شک۔ اب اگر آدمی اللہ کے ولی سے جڑ گیا، اولیاء اللہ سے وابستہ ہو گیا، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اور اگر وہ اللہ کے اہل اللہ سے نہ جڑا، وہ اہل اللہ کو کہنے لگا غیر اللہ۔ آج دو تین نقطے کی باتیں بتائیں کام کی، اہل اللہ اور غیر اللہ۔ آج سنتے ہیں بات سے غیر اللہ ہیں، تو اہل اللہ اور غیر اللہ، نبی اللہ رسول اللہ، اب سے یہ کیا ہے؟ جب سب غیر اللہ ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے نبی اللہ میرے نبی ہیں یہ، رسول اللہ میرے رسول ہیں یہ، ولی اللہ میرے ولی ہیں یہ، اب تو کہہ رہا ہے غیر اللہ، تو پہلے تو خدائی سے مقابلے میں اترا ہوا ہے۔ ہاں، تو ہم نے اگر اہل اللہ کو اہل اللہ مان لیا تو سمجھو اللہ ہی کو مان لیا، کیونکہ ان کی کوئی بات اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہوتی ہی نہیں، ان کا کوئی قول فعل عمل قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ جب قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہے تو کوئی تو ثابت کر کے دکھا، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن کوئی اہل اللہ کی بات کو قرآن و سنت کے خلاف بتا نہیں سکتا، ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اب اتنی بڑی گارنٹی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرما دیا من شبہ بقوم فہو منہم، حدیث قدسی ہے یہ، تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے گا۔ اب اہل اللہ سے محبت ہوئی تو بتاؤ حشر کس کے ساتھ ہو؟ بتاؤ آپ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگی میں تو سرکار بہت پاک خالد پاک کر جاؤں، بس یہ ہاں یہی ہے، بس اللہ کے دوست ہیں،
میں تو کچھ نہیں جانتا, ہاں بس ان کی کفن نہیں چھوڑ لیتا, دم دے دوں ان کی کفن پہ. اب جس کی محبت میں مر رہا ہے وہ ہے اللہ کا دوست. بے شک. اب اللہ کے دوست کی محبت میں مرا تو حدیث پاک اس وقت صادق آئی کہ نہیں آئی, من احبها بقوم فهو منهم, تم جس سے محبت کرو اسی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے گا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو دین تو کتنا آسان ہے, دین کتنا آسان ہے کہ تم اللہ جس سے محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو, جو اللہ سے دوستی کرتا تو اس سے دوستی کر لو. آسان اس کا بھی کیا ہے بالکل. بے شک. اب ہم نے عمل کام آئے گا, عمل کام آئے گا, عمل کام آئے گا, عمل کیا ہم نے, بے شک عمل کرنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے اپنے بال لیتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لیکن عمل اگر اللہ کے ولی کے عمل کے مطابق ہوگا, اللہ کے ولی کے نقش قدم پر ہوگا, اللہ کے ولی کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو عمل کامیاب ہوگا, نہیں تو ہم کو مار دیا جائے گا. بے شک. جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں بالکل ہے نہیں بالکل, بلکہ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی ڈھلائی ہے اولیاء اللہ کی. بے شک. اور ان کو معرفت الہی بھی حاصل ہو گئی, قرب الہی بھی حاصل ہو گیا اور ان کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا. اب یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اب یہ جستجو کر رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. تو اس دور میں تلاش تو کرنا چاہیے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کن شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے. اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ایک بار گھر کی گھر ادھر نہیں ہوتے. انہیں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں جن کی زندگی سراپا قرآن و سنت کا نمونہ ہوتی ہے, قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل گیا اور اللہ نے ان کی ولایت کا اعلان بھی کر دیا اور ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ان سے اگر تم نے نگاہ ٹیڑھی کی, ان کے ساتھ تم نے اگر اتفاق نہ کیا, ان کے خلاف تم نے اگر کچھ کیا تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ بھی حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کی مخالفت کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں, آئے وہ میرے ساتھ جنگ کرے. ہے کوئی جنگ کرنے کا اللہ کے ساتھ؟ ہے کوئی تو بتائے, کچھ کھڑا کرنے میں تیار ہے. تو پتا چلا کہ اہل اللہ کے ساتھ متفق رہنا یہ تو ہے ایمان. اولیاء اللہ کی زندگی کے مطابق اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا یہ تو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا. اور اہل اللہ میں عیب تلاش کرنا تو وہ جو اہل اللہ میں عیب تلاش کرتا ہے وہ رسول اللہ میں بھی کرتا ہے, اور جب رسول اللہ میں بھی کرتا ہے تو پھر یہ بھی کہہ دے گا ان اللہ علیہ کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ تو حسین پہ قادر ہے. قرآن پاک میں آپ بھائی جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اللہ جھوٹا بھی ثابت کر دے گا ہے. اور اللہ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے, اور جو اللہ کو پاک نہ مانے وہ اسلام سے خالی ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنے اولیاء کاملین ہیں اور جن کی ولایت کا سکہ چل رہا ہے ان کی ولایت سے اتفاق نہ کرنا گمراہی ہے سراسر. کوئی آدمی اپنی عقل سے, اپنے علم سے, اپنے شعور سے اور اپنی معلومات سے اس میں وہ کرنے لگے, سیٹنگ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں یہ ہونا چاہیے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. نہیں بالکل تم سمجھ ہی نہیں سکے. اگر ہم نے اللہ کے ولی کے کسی طریقے کو بدعت اور شرک کہہ دیا تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑا, وہ تو اہل اللہ تھے, ہیں اور رہیں گے, اللہ کے دوست تھے اور ہیں اور رہیں گے. لیکن اپنی آپ کو برباد کر لی ہم نے, اللہ کے ولی کی مخالفت کر کے اپنی آپ کو برباد کر لی. اس سے ہم باہر ہو گئے. من احبها بقوم فهو منهم. تو اگر ہم اللہ کے ولی سے محبت کریں گے تو اللہ کے ولی کے ساتھ اچھا ہوگا, انہیں کی جماعت کے ساتھ ہوگا. اور اگر ان کی مخالفت کریں گے تو دشمنوں کی صف میں پہنچ جائیں گے. تو یہ اختیار ڈال دیا کہ تم کو اختیار دے دیا, تم چاہے میرے دوستوں کے ساتھ آؤ چاہے دشمنوں کے ساتھ جاؤ.
تو جو اللہ کے ولی کی حمایت کرتا ہے، اللہ کے ولی کی بات کرتا ہے، اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولی کی نیاز نظر کرتا ہے، دشمنی بھی کر رہا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی کی نیاز؟ بھائی کوئی اگر نیاز کرتا ہے تو اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، باوضو ہو کر بیٹھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نعت رسول پڑھ رہا ہے، حمد باری تعالیٰ پڑھ رہا ہے، تو کیا ہے دشمنی ہو رہا ہے سر؟ تو پتا چلا کہ وہ اہل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں گامزن ہو جائے، ان کی محبت میں ہم سرشار ہو جائیں، اور لوگوں کا رشتہ باطل فرقوں سے توڑ کر اہل اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو یہی مقصد جامع غوثیہ رضویہ کے قیام کا ہے، یہی مقصد صابری جامع مسجد کا ہے۔ یہاں آنے والوں کو صرف یہ کہ تم اللہ کے دوستوں سے محبت کرو اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرو، بات ختم ہوگی۔ تو اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اب 18,000 عالم ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر چاہیں اس پورے ورلڈ کا ایک ایسا نقشہ تیار کرے جس میں کوئی آدمی نہ رہے، باقی کوئی گفا نہ رہے، کوئی پہاڑی نہ رہے، کوئی سڑک نہ رہے، کوئی ڈنڈی نہ رہے، کوئی راستہ نہ رہے، کوئی دریا، کوئی ندی، کوئی تالاب، کوئی جھیل نہ رہے، کرنے کے تیار عمر تمام ہو جائے گی انکمپلیٹ، نامکمل۔ لیکن اللہ کا ولی جو ہے سب کو دیکھ رہا ہے، اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ جیسے گرائی کا دام۔ اب ہم یہاں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک کو سب لیتا ہے، بے شک جانتے ہیں کہ ہمارے ناکارہ غلام ہیں، ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو اب 18,000 عالم نے ایک عالم کا ہم ایک عالم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو 18,000 عالم کسے دیکھیں؟ تو جس نے دیکھیں اسی کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک جس نے دیکھیں اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کو جن کی ولایت عطا فرمائی۔ ایک تو باطل فرقے کا سر کٹ گیا، کیا بھائی مرنے کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے، بھائی جب تک آپ ضائع کر رہا ہے، ہاں مرنے کے بعد تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مردہ زندہ ہیں۔ اب ہوتے 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 رسول پاک کی بات نہیں پہنچ گیا، پہلے دوسری بات کر رہا، اور اس کے بعد اللہ کی بات کرنے لگا، ارے بھائی مجھے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اب ہوتے ہوتے وہی پہنچ گیا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک چلا ہوں۔ تو کیا ہوا پھر؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال فرمائے ہوئے صدیاں گزر گئی، 500 سال کے قریب ہو گئے۔ اب 500 سال پہلے اس عالم میں خاندان عالم سے آپ تشریف لے گئے، اب انہوں نے کہا بھائی مرنے کے بعد کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھارت کی دھرتی پر ایسے ولی کو بھیجا جس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہند کی ولایت عطا فرما دو، سبحان اللہ، ہیں تاکہ کوئی مردود یہ نہ کہے کہ انتقال کے بعد سرکار مدد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خواجہ غریب نواز کو آپ نے ہند ولی، اب جن کو عطائے رسول کہتے ہیں، عطائے رسول کیوں کہتے ہیں؟ رسول پاک کو عطا کی ان کی ولایت، بے شک ہند کی ولایت، تو ہند کی ولایت عطا فرمائی۔ اور اس سے پہلے آپ کے شیخ نے خواجہ عثمان ہارونی نے 18,000 عالم کا مشاہدہ بھی کرا دیا، 18,000 عالم کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ اب 18,000 عالم کیسے دیکھ لیں گے؟ تو دیکھ لے گا، ایک عالم بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور کس پائے کے ولی ہیں کہ 18,000 عالم 2 انگلیوں کے بیچ دیکھ رہے ہیں، اور وہ انگلیاں کیسی ہیں جن کے بیچ میں 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ ارے یہ مرید کا ہی عالم ہے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فرمایا، معین الدین 2 رکعت نماز مسجد پڑھو، 2 رکعت نماز مسجد پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ ہر رکعت میں ایک سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ۔